الله الرحمن الرحيم بلغنا صلوات وبه نستعين وهو خير رازق ومعين والحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين صلوات الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد صل على محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المقربين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن للحسين عليه السلام محبة مكنونة في قلوب المؤمنين باواز بلند صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت باواز بلند صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص ان بزرگوں کے لیے جنہوں نے اس پاکیزہ جگہ کی بنیاد رکھی، اب وہ دنیا میں نہیں ہیں اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، اپنے مرحومین سب کے لیے سال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مرحومین کی بخشش، درجات کی بلندی کے لیے سوال پڑھیں۔ محترم و معزز سامعین، احباب دانش و احباب ایمان، خالق کائنات ذات لم یزل ولا یزال قرآن مجید کا ایک مختصر ترین سورہ جس کی ابتدا قسم سے فرما رہا ہے، اس میں انسان کی نجات کے لیے 4 نکاتی منصوبہ عطا فرماتا ہے۔ کل اس پہ کچھ لب کشائی کی تھی۔ دیکھیں، یہ قرآن مجید کے 114 سوروں میں سے ایک مختصر سا سورہ ہے، لیکن الفاظ اور حجم کے اعتبار سے چھوٹا ہے، مطالب اور معانی کے اعتبار سے یہ چھوٹا سا سورہ پورے اسلام کا خلاصہ نظر آتا ہے۔ سورہ والعصر پورے اسلام کا خلاصہ ہے۔ ویسے اللہ کے کام نرالے ہیں، جسے دنیا چھوٹا سمجھتی ہے
اللہ اس میں اپنی طاقت ودیت کر کے اسے زمانے کے سامنے بڑا بنا دیتا ہے۔ تو کسی کمزور و ناتواں کو مفلوج الحال سمجھ کر کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ کسی فقیر کو، کسی غریب کو ایسی نگاہ سے کہ جس سے اس کو تکلیف ہو نہیں دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ اکثر اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے۔ اور قرآن مجید کا بڑا سورہ، سب سے بڑا سورہ بقرہ ہے، اور سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر ہے، اور اس سے چھوٹا سورہ سورہ والعصر ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا جسے چھوٹا سمجھتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ چھوٹا ہو۔ ظاہراً جو چھوٹا نظر آئے، ضروری نہیں کہ وہ چھوٹا ہو۔ ظاہری طور پر تو وہ چھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن اس کی معنویت اور باطنیت بڑی بھی ہو سکتی ہے، اور ایسا ہوتا ہے۔ ایک فوجی افسر کہنے لگے کہ ہم کافی دنوں سے صحرا میں سفر کر رہے تھے، ہمیں کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی، تو ہمیں دور سے ایک گھر دکھائی دیا۔ ہم نے اس گھر کے دروازے کو کھٹکایا، دستک دی، اندر سے ایک چھوٹا سا بچہ باہر آیا۔ ہم نے اس بچے سے کہا کہ بچے جاؤ، اس گھر میں کوئی بڑا ہے تو اسے بھیجو۔ بچے نے کہا تم اپنا مقصد اور اپنی حاجت بتاؤ، تمہارا کیا مقصد ہے، تم کیا چاہتے ہو ہمارے دروازے پہ آ کے؟ لیکن جب ہمارا اصرار بڑھا کہ نہیں، کسی بڑے کو بھیجو، ہمیں آپ سے بات نہیں کرنا، تو بچہ اندر گیا، ایک اونٹ کی نکیل پکڑ کے آ گیا، کہنے لگا تم بڑا قد میں کہتے ہو یا عقل و شعور میں؟ اگر بڑا قد میں کہتے ہو تو ہمارے گھر میں بڑا قد میں تو اونٹ ہی ہے، ورنہ اگر عقل و شعور کی بات ہے تو پھر بتائیے اب کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے کام نرالے ہیں۔ قرآن مجید کا مختصر سورہ سورہ کوثر، اور اللہ کے کاموں اور بندوں کے کاموں کے درمیان فرق ہی یہی ہے، جو بندے کام کرتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو اللہ کے کام ہیں وہ کبھی نامکمل نہیں ہوتے، وہ مکمل ترین اور کامل ترین ہوتے ہیں۔ اور اللہ کا ایک کام دیکھیں، دنیا جسے عورت سمجھتی ہے اور جس سے مشورہ لینے کو تیار نہیں، اللہ نے اسے کوثر بنا کے اولاد کثیر کا لقب دے دیا، اور اس کے شانوں پہ پورے اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری ڈال دے، اور لوگوں کے کاموں کو ابتر سے تعبیر کیا۔ یہ اللہ کے کام نرالے ہیں۔ دیکھو، جس کی ابا میں جگہ جگہ پیوند لگے ہوں، جو خشک روٹی کے ٹکڑے کھا کے زور بازو میں اتنی طاقت رکھتا ہو کہ انگلی کے اشارے سے در خیبر کو اکھاڑ پھینکے، یہ اس کے کام ہے۔ کہ زہری کیفیت تو ابا پھٹی ہوئی ہے، اور جو کی روٹی کے خشک ٹکڑے گھٹنے کے زور پہ توڑ کے کھا رہے ہیں، لیکن اللہ کی طاقت اس میں دی ہوئی اتنی بلند ہے کہ اشارے سے در خیبر اکھاڑ پھینکتا ہے۔ تو قرآن مجید کا یہ سورہ، جس کی ابتدا اللہ قسم سے فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ کون سا زمانہ ہے جس کی اللہ نے قسم اٹھائی؟ تو شہید مطہری یہی فرماتے ہیں کہ جس زمانے کی اللہ قسم اٹھا رہا ہے وہ زمانہ رسالت ہے۔ یہ 23 سالہ زمانہ جو مکی مدنی زندگی پہ مشتمل ہے،
یعنی اس 23 سالہ زمانے کو سامنے رکھو اور اپنی زندگی کے افعال انجام دو، پھر تمہیں دنیا اور آخرت کا کوئی گھاٹا نہیں آئے گا۔ قسم زمانہ سید الرسل ہے کہ گھاٹے سے بچنا ہے تو 23 سالہ زمانہ رسالت اپنی سیرت میں لے آؤ، اپنی عادات و کردار و افعال میں لے آؤ تو گھاٹے سے بچ جاؤ گے۔ تو اللہ نے انسان کو یہی خطاب کر کے فرمایا 2 تاکیدوں کے ساتھ، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک سارے انسان ضرور بضرور خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ اب یہ جو گھاٹا ہے، کیا یہ کوئی دکان کا گھاٹا ہے؟ یہ گھاٹا کوئی دنیاوی گھاٹا ہے کہ جس کی بات اللہ فرما رہا ہے کہ سارے انسان گھاٹے میں ہیں؟ یہ کون سا گھاٹا ہے؟ تو اس پر اتفاق ہے کہ اللہ جب گھاٹے کی بات کرتا ہے تو اس سے اخروی گھاٹا مراد ہے، آخرت کا گھاٹا۔ اور آخرت میں تو کوئی دکان، کوئی ریڑھی، کوئی کاروبار والی بات نہیں ہوگی۔ وہاں کا گھاٹا یعنی جہنم میں جانا، وہاں کا گھاٹا یعنی عذاب میں ہونا، وہاں کا نفع یعنی جنت حاصل کرنا، ابدی سعادت مند بن جانا۔ لہذا جب اللہ یہ فرما رہا ہے کہ زمانے کی قسم سارے انسان گھاٹے میں ہیں، تو یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اللہ زمانے کی قسم اٹھا کے یہ سارے انسان جہنم میں ہیں، خسارے میں ہے، یعنی جہنم میں ہے۔ تو اگر جہنم سے بچنا ہے تو 4 نکاتی منصوبہ دے رہا ہوں، اس منصوبے پہ عمل کر لو، گھاٹے سے بچ جاؤ گے۔ پہلا منصوبہ آمنو الا الذین آمنو، وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہوں گے کہ جو ایمان لے آئے۔ اور ایمان کس چیز پہ لے آنا ہے؟ ایمان اللہ کو ماننا ہے، اسے وحدہ لا شریک ماننا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ٹھہرانا، اس کو اس کی صفات میں، اس کے افعال میں، اس کی ذات میں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں بنانا، اور اللہ کو عادل سمجھنا ہے، اس کی عدالت پہ ایمان رکھنا ہے، اور یہ ایمان رکھنا ہے کہ وہ کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لیس بظلام للعبید، بے شک اللہ اپنے بندوں پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ یہ ہمارا نظریہ اور ایمان اور عقیدہ ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہے بآواز بلند صلوات پڑھے، اللہم صلی علی محمد علیہ۔ ایک تو اللہ کے اوپر ایمان لے آنا، اللہ کی عدالت پہ ایمان لے آنا کہ وہ جس کو جنت پہنچائے گا یا جس کو جہنم میں ڈالے گا تو اس کا عدل ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ایسے کو کہ جو ساری زندگی ظلم کرتا رہا ہو، اللہ کو نہ مانتا ہو، رسول کو نہ مانتا ہو، نبی کو نہ مانتا ہو، امامت پہ ایمان نہ رکھتا ہو، قیامت پہ ایمان نہ رکھتا ہو، اور ساری زندگی شیطان کے راستے پہ چل کے گزارے، کافر ہو کے گزارے، منافق ہو کے گزارے، مشرک ہو کے زندگی گزارے، تو کیا ایسے بندے کو اللہ کی عدالت میں جنت مل جائے گی؟ اس کا کرم اپنی جگہ، لیکن کچھ فیصلے تو ہیں نا، کہ ایک بندہ ساری زندگی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حجیں کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، نیکی کا حکم دے رہا ہے، برائی سے روک رہا ہے، جس سے محبت کرنے کا کہا ہے اس کو سلام پیش کر رہا ہے، جس سے نفرت کا کہا ہے اس سے نفرت کر رہا ہے۔ ساری زندگی ایک بندہ پروردگار کے اوپر ایمان رکھتا ہے، شرک کے قریب نہیں جاتا، اللہ کی
دی ہوئی تقدیر پر اور اس کی معین کی ہوئی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، ایک بندہ اتنی ریاضتیں کر کے موت کی وادی میں اترتا ہے اور ایک بندہ اتنی عیاشیاں کر کے موت کی وادی میں اترتا ہے، تو کیا عدل کا تقاضا یہی ہے کہ دونوں کو جنت میں ڈال دیا جائے؟ نہیں، جس نے ریاضت کی ہے، جس نے محنت کی ہے، اس کے نمبر زیادہ ہیں، اور جس نے کچھ ہی نہیں کیا، الٹا توہین الہی کی، کائنات کے نظام کو ٹھکرایا، اس کے لیے سزا ہونی چاہیے، عقل بھی یہی کہتا ہے، اور جس نے کچھ کام کیا ہے اس کے لیے جزا ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا یہ دنیا ایسے سمجھیں ہمارے سامان خریدنا، مٹیریل خریدنے کی ایک کارخانہ اور جگہ ہے۔ اللہ نے ہمارے قسمت میں ہمارے لیے ایک پلاٹ جنت میں الاٹ کر دیا، ایک پلاٹ جہنم میں الاٹ کر دیا، دو پلاٹ ہمارے نامہ اعمال میں الاٹ کر دیا۔ اب ہمیں عقل دے کے اختیار دیا، ہمارے لیے ہدایت کا نظام بھی سجایا، 1,24,000 پیغمبروں کو بھی بھیجا، قرآن جیسی کتاب بھی بھیجی، عقل جیسا باطنی پیغمبر بھی عطا کیا، عزاء و جوارے بھی دیے، اور ماحول بھی دیا، ایک پورا امتحانی حال تیار کر کے دیا جس میں میں آخرت کا پیپر اچھی طریقے سے حل کر سکتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے زندگی گزارنے کے پیپر حل کرنے کے لیے کسی کو 50 سال دیے، کسی کو 60 سال دیے، کسی کو 4 سال دیے، کسی کو 10 سال دیے، ہر ایک پیپر کی اپنی نوعیت ہے۔ تو بہرحال جتنا جس کا پیپر ہوگا اتنا اس کو مہلت ملے گی، اور اس پیپر کی جو تیاری ہے اس میں نقل مارنا بھی جائز ہے، پیپر کے حل کرنے میں نقل بھی جائز ہے۔ کس کی نقل لگائیں؟ جن کو ہمارا راہبر استاد بنایا، جن کو ہمارا معلم بنایا، انہی کی نقل لگاؤ۔ سکول میں ایسے ہوتا ہے نا، بچہ استاد سے پڑھتا ہے، پھر استاد کی باتوں کو یاد کرتا ہے، پھر پیپر میں لکھتا ہے۔ جس کتاب سے استاد پڑھاتا ہے، سکولوں میں پیپر کے دوران اس کو بچے کے سامنے نہیں رکھنے دیتے، لیکن وہ اتنا کریم ہے، اس نے فرمایا کہ تمہیں استاد ایسا دے رہا ہوں جس میں کوئی نقص و عیب نہیں، کتاب تمہاری زندگی حل کرنے کی ایسی ہے کہ جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور جب تم پیپر آخرت کا حل کرنے لگو تو اس میں نقل مارو، اپنے استاد کے سیرت کی نقل بھی لگاؤ، ان کے فرامین کی نقل بھی لگاؤ، اور قرآن کے آیات کی نقل بھی لگاؤ۔ تو لہٰذا آخرت کے پیپر میں نقل جائز ہے، یعنی ان کو اب دیکھ کر فالو کریں، ان کو دیکھ کر عمل کریں۔ اور پھر اتنا کریم ہے وہ کہ اس نے ہمیں فرما دیا پہلے سے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، میں تمہارے لیے ایک راستہ معین کر رہا ہوں، اور راستے میں تمہیں عقل دے کے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، اور انبیاء اور قرآن کے ذریعے بھی تمہیں بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد اس نے خود فرما دیا کہ اب تمہارے اوپر ہے کہ اما شاکرہ و اما کفورہ، کہ تو شاکر بن یا کافر بن۔ اگر شاکر بنے گا تو اس راستے پہ آ جائے گا، کافر بنے گا تو اس راستے پہ آ جائے گا۔ لہٰذا یہ راستے بھی اپوزٹ ہیں، جو جنت کے راستے پہ جاتا ہے وہ جہنم کے راستے سے دور ہوتا ہے، جو جہنم کے راستے پہ جاتا ہے وہ جنت کے راستے سے دور ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی سمت کا اندازہ اسی زندگی میں کرنا ہے۔ جب حضرت معراج پہ گئے، رسول اکرم کی ذات پر صلوات پڑھ لیجیے، صلی اللہ محمد علیہ محمد۔ جب حضرت معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں حدیث معراج میں ہے کہ وہاں حضرت نے جنت میں کچھ فرشتوں کو کام کرتے دیکھا، محل بنا رہے ہیں، ماڑی بنا رہے ہیں، مکان بنا رہے ہیں، لیکن حضرت نے دیکھا کہ وہ مکان بناتے بناتے رک جاتے ہیں،
تو ان سے پوچھا ملائکہ یہ آپ کا مکان بناتے رہو، رک کیوں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم مٹیریل کے محتاج ہیں، مٹیریل جس کا مکان ہے وہی خود بھیجتا ہے اور وہ دنیا سے بھیجتا ہے، جب اس کا مٹیریل آنے لگ جاتا ہے ہم لگانا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب مٹیریل اس کا رک جاتا ہے ہم رک جاتے ہیں۔ یہ تو تھی جنت کی سیر۔ جنت میں اگر ہمارا نیکیوں کا مکان بن رہا ہے تو برائیوں کا مکان جہنم میں تو بن رہا ہوگا۔ پلاٹ تو جہنم میں بھی ہے، جنت میں بھی ہے۔ جو برائیاں کروں گا وہ جہنم میں گھر بنانا ہے، جو نیکیاں کروں گا وہ جنت میں گھر بنانا ہے۔ تو اس لیے اگر پہلے تو گناہ کرے نا، لیکن اگر ہو بھی جائے تو فوراً اس کی بارگاہ میں توبہ کے لیے حاضر ہو جانا چاہیے، تاکہ جو گناہ سے جہنم میں عمارت بننے والی ہے اس کو گرا دیا جائے۔ جہنم سے بنی ہوئی عمارت کو گرایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کس سے؟ توبہ سے، توبہ سے گرایا جا سکتا ہے۔ اور جنت میں فقط عمارت نہیں، درخت بھی لگائے جا سکتے ہیں۔ مثلاً آپ کہیں سبحان اللہ، کہیں نا سبحان اللہ، یہ جو آپ نے سبحان اللہ بولا ہے یہ آپ کا جنت میں ایک پھلدار درخت لگ گیا۔ جتنے سبحان اللہ کہتے رہو گے جنت میں پھلدار درخت لگتے رہیں گے۔ اب آپ کو اگر درخت پھل میں سے کون سا پسند ہے یہ آپ کی پسند ہے۔ اگر آپ کو سیب کا درخت پسند ہے تو وہاں سیب کا لگ جائے گا، اگر آپ کو انار کا درخت پسند ہے تو وہاں انار لگ جائے گا۔ تو جب رسول اکرم نے یہ فرمایا نا تو ایک صحابی اٹھا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میرے تو پھر جنت میں باغ بن گئے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے تو ایک دفعہ سبحان اللہ نہیں، میں نے تو ہزاروں دفعہ سبحان اللہ بولا ہوا ہے، تو میرے ہزاروں درخت ہوں گے۔ حضرت نے فرمایا ہاں ہزاروں درخت ہیں، لیکن یہ سوچا کرو کہ جنت میں درخت لگا کر کہیں گناہ کی آگ تو نہیں بھیجی، جو جہنم کی آگ اس درخت کو جا کے جلا دے۔ لہذا نیکی کر لینا فقط کافی نہیں ہے، بلکہ نیکی کو محفوظ رکھنا، نیکی کو بچائے رکھنا، یہ اصل مہم ہے۔ بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے، صلی اللہ۔ تو ہم نے گھاٹے سے بچنا ہے، اور گھاٹے سے بچنے کے لیے آمنو میں آنا ہے سب سے پہلے، یعنی ہمیں ماننا ہے۔ ایمان فقط ماننے کا نام ہے، مانے، آمنو تسلیم کرنا، اور اپنے دل و دماغ سے تسلیم کرنا۔ اب یہ نہیں ہے کہ بابا نے کہا ہے کہ اللہ ایک ہے تو بس ٹھیک ہے اللہ ایک ہے۔ ہاں قبلہ صاحب کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے، نہیں، میں اپنی دلیل ذہن سے تسلیم کروں کہ واقعاً اللہ۔ اصول دین میں آمنو کے باب میں تبلیغ کیا تقلید نہیں ہے۔ تقلید کیا ہوتی ہے؟ کسی کی بات کو مان کے اس کے پیچھے چلنا۔ اصول دین میں تقلید حرام ہے۔ اصول دین میں خود سے جاننا ہے، خود اپنی ریسرچ سے پہچاننا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ عادل ہے، امامت ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، معصرف انبیاء ہیں، قبر ہوگی، جنت ہوگی، جہنم ہوگی، معاشر ہوگا، جزا سزا ہوگی، بہت ساری چیزیں تو نظر ہی نہیں آتی، غیب ہیں۔ کسی نے جنت دیکھی ہے؟ کسی نے جہنم؟ کسی نے فرشتے؟ کسی نے اپنے نبی کو دیکھا ہوا ہے، امام کو، مطلب اللہ کو؟ کتنی چیزیں جو ہمارے عقیدے کی ہیں ہم نے دیکھی ہوئی نہیں ہیں،
کن کن چیزوں کو دیکھا ہے؟ بس قبر کو دیکھا ہے، وہ بھی کسی کی قبر کو دیکھا ہے، اپنی قبر تو نہیں دیکھی ابھی۔ اندر حساب کتاب ہونا ہے یا نہیں، اس کو دیکھا ہے کسی نے؟ لیکن ہمارا نظریہ اور یقین ہے یا نہیں؟ معاشر میں سب کھڑے ہوں گے، میدان معاشر کسی نے دیکھا ہے؟ ہاں نہیں دیکھا نا۔ تو مومن کی پہلی نشانی یہی ہے کہ یؤمنون بالغیب، مومن ہوتا ہی وہی ہے جو غیب کے اوپر ایمان رکھے۔ اچھا غیب کیا ہوتا ہے؟ غیب وہ ہوتا ہے جو اعضائے خمسہ حواس خمسہ سے وہ ہمیں نہ نظر آئے، نہ محسوس ہو، نہ وہ دیکھا جا سکے، وہ ہوتا ہے خمسہ۔ باز بلند صلوات پڑھ صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا حواس خمسہ یعنی آنکھوں سے دیکھنا، کانوں سے سننا، ناک سے سونگھنا، زبان سے چکھنا، ہاتھوں سے مس کرنا، یہ ہے حواس خمسہ۔ اور غیب کیا ہے؟ جو نہ آنکھوں سے نظر آئے، نہ کانوں سے سنائی دے، نہ اس کو چکھا جا سکے، نہ اس کی خوشبو سونگھی جا سکے، نہ اس کو مس کیا جا سکے، وہ کیا ہوتا ہے؟ غیب۔ اور اس غیب کو ہم نے عقل سے پہچاننا ہے، ہاتھوں سے تو نہیں پہچانا جا رہا، زبان سے نہیں چکھا جا رہا، آنکھوں سے نظر آنے والا رہا، کانوں سے سنائی نہیں دیتا، تو پھر ہم نے کس سے پہچاننا ہے؟ عقل سے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، مولا کی ذات پہ صلوات پڑھیں، صلی علی محمد علیہ۔ ارشاد فرمایا کہ میں ان دیکھے خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا، میں نے اپنے اللہ کو دیکھا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے اپنے اللہ کو؟ تو مولا علی نے کیا انہی حواس خمسہ سے دیکھا، انہی آنکھوں سے دیکھا؟ اس آنکھ سے تو اللہ نظر ہی نہیں آتا، اگر اس آنکھ میں آ جائے تو محدود چھوٹا سا بن جائے گا، اور اس کی ایک باڈی ہو جائے گی، اس کے اعضاء بن جائیں گے، اس کے ہاتھ کان پاؤں کوئی کیفیت بن جائے گی۔ اللہ مکان سے بھی پاک ہے، زمان سے بھی پاک ہے، کیفیت سے بھی پاک ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کھڑا ہے، اللہ بیٹھا ہے، اللہ اوپر ہے، اللہ نیچے ہے، اللہ ادھر ہے، اللہ ادھر ہے۔ یہ کیفیتیں ہیں جو ایک جسم کے لیے ہوتی ہیں، اور اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو بس ہمیں ایک سادہ نظریہ رکھنا چاہیے، سادہ عقیدہ۔ اگر آپ نا گہرائیوں میں پڑ گئے تو وہ سادہ جو نظریہ تھا نا، وہ بھی آپ کا شک کا شکار ہو جائے گا، اور جب عقیدے میں شک پڑ جائے تو مسئلہ بڑا خراب ہے۔ مثلا رازق کون ہے؟ اونچا بولو نا، اللہ۔ اگر آپ کو کوئی شک کرا دے کہ رازق علی مولا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں نا، کہہ دیتے ہیں کہ رازق ٹھیک ہے، رازق علی ہے مثلا، اگر کوئی آپ کے دل میں کوئی دلیل بھی ڈال دے، آپ تو مثلا اتنے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، کوئی مغالطہ ڈال دے، تو آپ کے ذہن میں اگر عقیدے کے باب میں شک بھی آ گیا تو عقیدہ نہ رہا۔ عقیدہ وہ ہوتا ہے جو 100% ہو، 1% بھی کم ہو گیا تو عقیدہ ٹوٹ گیا۔ 100%۔ آپ کو 100% یقین ہے کہ دن ہے یا نہیں؟ کسی کو کوئی آدھا % ہو کہ نہیں رات ہے؟ جس طرح آپ کو دن کا یقین ہے، اسی طرح اللہ کے ہونے کا بھی یقین ہے یا نہیں؟ یہ ہے 100%۔ تو لہذا اللہ کے ایک ماننے میں، رسول کے رسول ماننے میں، نبی کے نبی ماننے میں، امام کے امام ماننے میں، قیامت کے قائم ہونے میں، اور آخرت کے سارے عقائد کے بارے میں جو نظریہ ہے وہ سادہ رکھیں،
عام بندہ گہرائیوں میں نہ جائے، کیوں کہ مولا فرماتے ہیں جب موت آتی ہے تو پردے ہٹ جاتے ہیں۔ پہلے اگر شک میں رہا ہو کہ مثلا اللہ کو اور مولا علی دونوں کو رازق سمجھتا ہو، تو جب پردے ہٹیں گے موت کے وقت تو رازق تو اللہ ہوگا، مولا علی تو نہیں ہوں گے۔ وہ کہے گا یار میں تو اس عقیدے میں غلط تھا، پھر وہ شک کرنے لگے گا کہ یہ جو میرا عقیدہ غلط تھا تو میرے دوسرے عقیدے بھی غلط ہوں گے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ سارے عقیدوں میں شک کرنے بیٹھے گا، اور جب ہر عقیدے میں شک کرے گا تو اس کی موت شک پہ ہو جائے گی۔ جس کی موت شک پہ ہو اس کا خاتمہ بالایمان نہیں ہوتا، شیطان کامیاب ہو جائے گا اور وہ انسان جہنم میں چلا جائے گا۔ لہذا عقیدے کو سادہ رکھو اور اس بندے کو سنو جو آپ کا عقیدہ خراب نہ کرے۔ گمراہیاں بیچنے والے، گمراہیاں پھیلانے والوں سے بچو، ان تاجروں سے بچو جو اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کے پیچھے پڑے ہیں۔ بڑا آج کے دور میں بھی یہ کہنے کو کوئی بات ہے کہ علی رب ہے؟ بھائی رب تو قرآن پہ، جب میں قرآن پہ یقین رکھتا ہوں، اور قرآن کتنی دفعہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہا ہوں، اس میں ہے رب العالمین کون ہے؟ جس کے لیے تعریفیں، اور وہ کون ہے؟ للہ، اللہ ہے نا، اللہ کے لیے تعریفیں ہیں اور وہی عالمین کا رب ہے۔ رب موسیٰ و ہارون، یہ بھی قرآن میں آیا، جو موسیٰ کا بھی رب ہے اور ہارون کا بھی رب ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا، کتنی دفعہ قرآن میں ربنا، ہمارے رب، وہ ہمارے رب سے مراد کیا مولا علی ہیں؟ ہر نبی جو کہہ رہے تھے ربنا ظلمنا، یہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب اشرح لی صدری، ہر نبی کی دعا ہے قرآن میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربنا حب لنا ذریتنا ومن ازواجنا، یہ بھی دعا ہے۔ پھر رب حب لی من الصالحین، میرا اللہ مجھے نیک صالح بچہ عطا فرما۔ رب رب، ہر نبی رب رب کہہ رہا ہے۔ ہمارے رسول نے بھی دعا مانگی ہے نا، رب زدنی علما، یہ ہمارے نبی کی دعا ہے جو قرآن نے انہیں سمجھائی۔ میرا حبیب کہے قر رب زدنی علما، کہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو یہ ہر نبی رب رب اپنا اللہ کو کہہ رہا ہے، اور آج کا جاہل کیا کہتا ہے؟ علی رب ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا ان جاہلوں سے بچو جو ہمارے پلیٹ فارم کو بسا اوقات استعمال کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے ہوتے نہیں، ہمارے بڑے دشمن ہوتے ہیں وہ۔ ہمارا ان سے کیا تعلق جو علی کو رب کہے؟ ہمارا اس سے کیا تعلق جو علی کے خالق کہے؟ ہمارا اس سے کیا تعلق جو علی کو رازق کہے؟ علی تو وہ ہیں جو اپنی پیشانی کو اپنے رب کے سامنے اتنا ٹیکتے ہیں کہ اتنا دنیا میں اور کوئی نہ ٹیک سکا۔ اچھا، اگر علی رب ہیں تو جس کو علی سجدہ کرتے ہیں وہ کون ہے؟ ہاں، اگر علی، اور اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو سب سے اس کائنات میں بزرگ تر ہستی کون ہے اللہ کے بعد؟ رسول خدا ہے نا۔ تو ہی بزرگ تر قصہ مختصر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں محمد و آلہ، جو بزرگ تر ہستی ہیں، ان سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اور یہ اللہ نے اپنی خلقت کا شاہکار ہی پیش کیا، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے مجھ محمد کے نور کو بنایا، اور پھر محمد کا نور اکیلا تھا نہیں، حضرت نے خود فرمایا یا علی انت وانا میں نور واحد، اے علی تو اور میں ایک نور کے دو حصے ہیں۔ تو جہاں رسول اکرم کو بنایا جا رہا تھا وہاں ساتھ ہی علی حیدر قرار کو
اور ساتھ ہی زہرا کو بنایا جا رہا، ساتھ ہی حسن و حسین کو بنایا جا رہا تھا، اور ساتھ ہی حسین مولا کے 9 بچوں کو جو امام ہیں ان کو، یہ 14 معصوم، ان کو تو ایک وقت میں سب سے پہلے بنا دیا گیا، اور اس کے بعد ان کے صدقے میں کائنات بنی۔ آدم علیہ السلام بھی ان کے صدقے میں، فرشتے بھی ان کے صدقے میں، عرش بھی ان کے صدقے میں، کرسی بھی ان کے صدقے میں، لوح بھی ان کے صدقے میں۔ حدیث قدسی پڑھو، اللہ خود فرماتا ہے نہ زمین بناتا نہ آسمان، نہ لوح ہوتی نہ قلم، نہ کرسی ہوتی نہ عرش، نہ زمین ہوتی نہ آسمان، اگر کچھ کیا ہے تو ان انوار طاہرہ کے صدقے میں جن کو میں نے سب سے پہلے بنایا۔ ان ہستیوں پر بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ صلی علی محمد۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل۔ تو لہذا آمنو سب سے پہلا اسلام میں وہ منصوبہ ہے جو انسان کو جہنم سے بچا سکتا ہے۔ آمنو آپ کا اچھا ہو۔ آمنو کے بعد جو دوسرا ہے وہ عامل الصالحات ہے، تیسرا حق کی تلقین ہے، چوتھا صبر کی وصیت ہے۔ یہ 4 منصوبے ہیں جن پہ آپ نے عمل کرنا ہے تو جہنم سے بچنا ہے، ورنہ اللہ نے تو قسم اٹھا کے فرما دیا سارے انسان جہنمی ہیں۔ جہنم سے بچنا ہے تو ان 4 منصوبوں پہ عمل کرنا ہوگا۔ آمنو، عمل الصالحات، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر۔ جو ان 4 نکاتی منصوبے پہ عمل کرنا چاہتا ہے بآواز بلند صلوات صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میں اس 4 نکاتی منصوبے کو عمل کرنے میں کتنا کامیاب ہوں۔ ہماری یہ باڈی، ہمارا یہ جسم، اسی پہ ہم نے یہ منصوبہ جاری کرنا ہے نا، تو اس کے لیے ہمیں ایک طریقہ سمجھایا گیا کہ سب سے پہلے تم اپنے آپ پہ کام کرو۔ اس کو کہتے ہیں تہذیب نفس۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو سنوارو، اپنے آپ کو مہذب کرو۔ بندہ خود بدتمیز ہو، اوروں کو تمیز سکھا رہا ہو، کوئی کام آئے گی؟ پہلے اپنے آپ کو تمیز سکھا۔ آپ باتمیز بن، تبھی کسی بدتمیز کو باتمیز بنا سکے گا۔ تو پہلے اپنے آپ کو تمیز سکھا۔ تمیز کیا سکھانا ہے؟ مثلا جو کام میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی اوروں کے لیے، جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہوں اوروں کے لیے بھی ناپسند کروں۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آخرت میں جہنم سے بچ جاؤں تو میں اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤں یا نہیں اپنے رشتہ داروں کو، چونکہ اسلام ایک بندے کی نجات کا ضامن نہیں ہے۔ یہ یہودیت میں ہے کہ راہب بن جاؤ، بس تم اپنا جی چھڑاؤ اور جہنم جاتے ہیں چلے جائیں، لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ تم بس اپنا جی چھڑا لو اور جہنم جاتے ہیں تو جائیں، نہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اس جہنم سے اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ کہ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ اپنے آپ کو بھی اور اپنی آل اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ لہذا ایک بندے کا ضامن تو ہے نہیں کہ ہم اکیلے بچ جائیں۔ ہمیں فقط اپنی تہذیب نہیں چاہیے بلکہ ہمیں اپنے معاشرے کو بھی بہتر بنانا ہے۔ یہ مجلسیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ 1 گھنٹے سے آپ کیوں یہاں بیٹھے ہیں میری باتیں برداشت کر رہے ہیں؟ ہاں، اس لیے کہ ہم معاشرہ اچھا دیکھنا چاہتے ہیں۔
اس میں جو برائیاں ہیں وہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مجلس ایک مکتب ہے جو ہمیں کربلا کے صدقے میں نصیب ہوا ہے، اور یہ مکتب ہمیں حلال حرام کی تمییز بتاتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے آپ پہ کام کرو، پہلے اپنے آپ کو اچھا بناؤ۔ جو بندہ اپنے 6 فٹ کی باڈی پہ 5 فٹ کی باڈی پہ اسلامی قوانین لاگو نہیں کر سکتا، وہ اوروں پہ کیا لاگو کرے گا؟ پہلے اپنے آپ کو درست کرو۔ اور یہی وجہ ہے نا، اپنی تعریف ہی بندے سے برداشت ہونا مشکل ہوتی ہے۔ کوئی لوگ اپنی تعریفیں کرانے کے چکر میں اللہ کی قربت چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر دوسری چیز ہے، جب اپنے آپ کو صحیح کر لو تو پھر ہے گھر والوں کو بہتر بناؤ۔ اس میں آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، جو آپ کے تحت آپ کی حکومت میں رہتے ہیں، ان پہ کام کرو۔ اپنے بچوں کو نیک بناؤ، اپنے گھر والوں کو نیک بناؤ، انہیں تبلیغ کرو۔ اس لیے کہ اصل رشتہ داروں کی جو تعریف ہے وہی تعریف ہوتی ہے۔ اور حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے علی محمد کا ارشاد ہے کہ میرا اللہ مجھے اپنے رشتہ داروں میں عزیز بنا دے، مجھے رشتہ داروں میں عزیز بنا دے۔ اس لیے کہ رشتہ داروں کی بہت ضرورت ہوتی ہے بندوں۔ رشتہ داری، صلہ رحمی، قطع تعلق ہی ایک باب ہے پورا فقہ میں، اخلاقیات میں بھی۔ تو بہرحال گھر والوں کی تعریف، بس اوقات کچھ لوگ کسی کی تعریف کر رہے ہوں نا، تو جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ اندر اندر ہنس رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے پوچھو یہ انسان ہے کیسا۔ تعریف وہی ہے جو گھر والے کریں، بیر والوں کو کیا پتا، وہاں تو ویسے بھی بن چڑھ کے جاتا ہے، سنور کے جاتا ہے۔ اندر کا انسان اگر پوچھنا ہے کسی کا تو اس کے گھر والوں سے پوچھو۔ بیوی جانتی ہے یہ بندہ کیسا ہے، کیونکہ وہ میری خلوت سے بھی آگاہ ہے، میری جلوت سے بھی آگاہ ہے، میری تنہائیاں بھی جانتی ہے، میری اندر کے انسان کو بھی جانتی ہے، میرے اخلاقیات کو بھی جانتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں تعریف ہوئی ہے جو بیوی کرے۔ کسی طالب علم نے پوچھا قبلہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم نماز پڑھانے کے لائق ہوئے ہیں یا نہیں، عادل بنے ہیں یا نہیں؟ تو قبلہ نے فرمایا گھر میں جا کے دیکھ لینا، اگر بیوی پیچھے نماز پڑھے تو سمجھ لینا عادل ہو گئے ہو، کیونکہ وہ آپ کو جانتی ہے، پہچانتی ہے۔ قربان جاؤں اس ہستی پر کہ جس سے پیچھے سب سے پہلے خدیجہ نماز پڑھ کے بتا رہی تھی کہ اس سے پڑھ کے اور کوئی نہیں۔ پہلے نمازی کون تھے؟ پہلی جماعت جو خانہ خدا میں ہوئی اس میں ایک رسول تھے جو امام تھے، اور ایک بچہ تھا، اور ایک خاتون تھی۔ قبلہ قیامت پر بآواز بلند صلوات۔ بس قبلہ آگے، میرے 2 منٹ بچ گئے ہیں، قبلہ کو زیادہ نہ بٹھائیں۔ انشاءاللہ کل بات آگے سے یہاں سے آگے چلے گی۔ ایام ازاں ہے، رونے کا موسم ہے، آؤ اپنی آنکھوں کو دعوت دو اور ان 2 چھوٹے چھوٹے نمازیوں کو یاد کرو جن پہ ابھی نماز واجب ہی نہیں ہوئی تھی، لیکن اپنے قاتل سے اجازت مانگ رہے تھے، ہمیں 2 رکعت نماز کی مہلت۔ نماز تو واجب ہوئی ہی نہیں تھی ان پہ۔ ایک کی عمر 7 سال تھی اور ایک کی عمر 5 سال کی، ایک کا نام محمد تھا اور ایک کا نام ابراہیم تھا۔ یہ رسول کی اولاد کوفے کے نخلستانوں میں رل رہی تھی، حارث کے گھر میں جا پہنچی۔ اس لعنتی نے اعلان کیا جو ان یتیموں کا سر لائے گا انہیں 2000 دینار دیے جائیں گے۔ اس لالچ کے اندر آ کر دنیا کا ایک کتا حارث سارا دن گھوڑا دوڑاتا رہا، اس کا گھوڑا دوڑ دوڑ کے مر گیا اور اس کا پیٹ چاک ہو گیا، لیکن انہیں یتیم نہ ملے۔
رات گئے گھر آیا تو بیوی نے اسے سمجھایا، دنیا کی لالچ میں آل محمد کے خون میں ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے، لیکن وہ نہ سمجھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسے کیا پتا کہ میرے گھر میں ہی جسے میں ڈھونڈ رہا ہوں وہ مہمان بنے ہوئے ہیں۔ روایت میں ہے کہ چھوٹے کو خواب میں بابا ملا، مدتوں بعد جو بابا ملا تو اٹھ کے بیٹھ کے رونے لگ گیا، دوسرا بھی جاگ گیا، دونوں بچوں نے ایک دوسرے کے اپنے گلے میں باہیں ڈال کر بابا بابا کر کے رونا شروع کر دیا۔ جب حارث ملعون نے بچوں کے رونے کی آواز سنی تو اس کمرے میں پہنچا جہاں یہ شہزادے سو رہے تھے، وہاں جا کے بالوں سے پکڑ کے اجر رسالت دیے، اور فقط یہی نہیں کہ تماچے مارے، اس ظالم نے ایک گھر میں ستون تھا اس سے رسیوں سے باندھ دیا، ساری رات ستون سے ستون بنے رہے۔ اللہ جانے ماں کو بھی تو یاد کرتے ہوں گے، بہنوں کو یاد کرتے ہوں گے، وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے اس ظالم کے نشانے پہ ہیں، اور یہ ظالم سو گیا۔ صبح کھولا اس وقت جب دن طلوع کر گیا تھا، نہر فرات کے کنارے لایا، بچوں نے منتیں کرنی شروع کی۔ پہلی منت یہ کی، ظالم تو اگر انعام کے لالچ میں ہمیں مارنا چاہتا ہے نا تو پھر ہم تیری غلامی کا اقرار کرتے ہیں، ہمیں بازار لے جا، ہمیں بیچ دے، تمہیں انعام سے زیادہ پیسے مل جائیں گے، ہمارے خون میں ہاتھ نہ ڈال۔ لیکن اس نے کہا نہیں، میں تو ابن زیاد کی خوشنودی چاہتا ہوں۔ اس نے سروں کا اعلان کیا ہے۔ اس وقت بچوں نے کہا ہمیں زندہ لے جا، تجھے انعام سے زیادہ رقم مل جائے گی، لیکن وہ یہ بھی نہ مانا۔ بچوں نے تیسری منت یہ کی کہ تو مسلمان ہے نا، جس کا کلمہ پڑھتا ہے اسی کی بیٹی کے بیٹے ہیں، اس کلمے کا حیا کر اور اپنے نبی کے بچوں کو قتل نہ کر۔ لیکن اس نے کہا تمہاری کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ آخری منت کی کہ تو جوان ہے، ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمارے بچپن اور صغر سنی پہ رحم کر لے۔ لیکن اس نے کہا میرے دل میں تمہارے بارے میں کوئی رحم نہیں ہے۔ عزاداروں، بچوں نے دیکھا کہ اس نے مارنا اور ہم نے شہید ہو جانا۔ اب علماء فرماتے ہیں بچوں نے کہا پھر ہمیں اتنی مہلت دے دے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ علماء سے پوچھا گیا یہ 2 رکعت نماز کی بچوں نے اجازت کیوں مانگی جبکہ وہ ٹائم نماز کا تو تھا ہی نہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں ظالم نے ساری رات ستون سے باندھے رکھا تھا، کھولا تھا اس وقت جب نماز قضا ہو گئی تھی۔ قربان جاؤں اس ماں کی تربیت پہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ سمجھا چکی تھی کہ شہادت سے پہلے تمہارے دامن میں کوئی نماز نہ ہو۔ سلام ہو اس بی بی کی تربیت پر۔ عزاداروں، بچوں نے اجازت مانگی، اجازت مل گئی، کہہ دیا اس ظالم نے فائدہ دیتی ہے تو پڑھ لو۔ بچوں نے وضو کیا، نہر فرات کے کنارے 2 چھوٹے چھوٹی نمازی کھڑے ہو گئے۔ کیا وہاں کوئی جا نماز تھی؟ کیا وہاں کوئی پنکھا لگا ہوا تھا؟ عزاداروں، ایئر کنڈیشن میں نماز پڑھنا اور ہے، مصلی پہ نماز پڑھنا اور ہے، اوپر سے ننگی تلوار ہو اور کہہ رہا ہو الحمدللہ، ساری تعریفیں تیرے لیے ہے میرا اللہ۔ ننگی تلوار کے سائے میں نماز پڑھی۔ جب نماز بچوں کی ختم ہو گئی تو بچوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، فرمایا یا حیو یا قیوم یا حکیم احکم بیننا و بینہ بالحق، میرا اللہ اس لعنتی اور ہمارے درمیان حق کا فیصلہ فرما۔ دعا ختم ہوئی۔ عزاداروں، غمگساروں، پھر کیا ہوا؟ بچوں نے ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کی محبت اور معانقے کا وقت ختم جب ہوا تو ظالم تلوار لے کے آیا، چھوٹے سے کہنے لگا آگے بڑھ تاکہ میں تمہیں قتل کروں، لیکن بڑے نے کہا پہلے مجھے مار۔ چھوٹے کی ماں نے وصیت کی تھی، لیکن چھوٹے نے کہا پہلے مجھے مار۔
بڑا تو بابے کی جگہ ہوتا ہے، ایک دوسرے پہ قربان ہونے لگے۔ اللہ تمہارے بچوں کی زندگیاں دراز کرے۔ یہ آل محمد کے بچے کس ظالم اور درندے کے ہاتھ میں آ گئے تھے؟ عزاداروں بالآخر روایت سے ملتی ہے کہ ظالم نے اپنی تلوار اور چھوٹی سی گردن بڑے کی گردن پہ چلائی، کوئی اتنی سخت ضرب ماری کہ سر دور جا گرا، دھر ادھر کانپنے اور تڑپنے لگا۔ ظالم سر کے پیچھے گیا، چھوٹا جو بھائی کو تڑپتا دیکھ رہا تھا بھائی پہ گر گیا، بھائی کو گلے لگا لیا، کہا بھائی تنہا نہ جانا، قید خانے میں اکٹھے، حارث کے گھر میں اکٹھے، اب تنہا نہ جانا۔ بھائی کا گلے کا خون ابلتا اپنے چہرے پہ ملنے لگا، بھائی کے سینے سے لپٹ گیا۔ ظالم سر لے کے توبرے میں آ کے رکھا اور چھوٹے بچے سے کہنے لگا بھائی کا سینہ چھوڑ، اٹھ اور تجھے قتل کروں۔ لیکن چھوٹے بچے نے کہا میں بھائی کا سینہ نہ چھوڑوں گا۔ پس عزاداروں آخری جملہ شیخ صدوق نے لکھا، اب چھوٹا شہزادہ بچے بڑے کے سینے سے لپٹا ہوا ہے، اب لعنتی نے زمین پہ گھٹنا ٹیکا، جیسے چھوٹا اپنے بھائی سے لپٹا ہوا تھا ویسے گردن پہ تلوار چلائی، دونوں شہزادوں کے سر کٹ گئے اور نہر میں لاشوں کو ڈال دیا۔ زہرا کا بہن آیا ہوگا نا، کوفہ میں رو، کربلا رو، یا نہر کے کنارے رو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب